تو تیرا ستیہ ناس ہو، وہی حقا تیرا ستیہ ناس ہو، میں اسی کلمے سے تو بھاگ کر جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری طرف سے امن دے دیا ہے، حالانکہ میرے قتل کا حکم صادر فرما دیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرمہ کو دیکھ کر خوشی سے اٹھے اور لبکے، اور خوشی کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر چادر بھی نہ تھی۔ تو اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں اور بہت بڑے سردار تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر پیش تھے۔ غزوہ احد کے اندر حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے بھی یہی تھے۔ تقریباً 13 اور 8 21 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرتے رہے، آپ کے خلاف جنگوں میں پیش ہوتے رہے، لیکن پھر اللہ پاک نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا فتح مکہ کے بعد۔ تو اس ویڈیو کے اندر اسی پر بات ہوگی کہ وہ اسلام کیسے لے کر آئے۔ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو خود بہت بڑے صحابی ہیں اور بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں فتح مکہ کے موقع پر، جن کا نام تھا ام حکیم بنت حارث بن ہشام، اور حارث بن ہشام یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر۔ تو جو حضرت ام حکیم تھیں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اکرمہ جو ہیں وہ یمن کی طرف بھاگ گئے ہیں اور آپ سے ڈر کر بھاگے ہیں، اپنی جان بچانے کے خوف سے وہ بھاگے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ مجھے امن دے دیں ان کی طرف سے تو میں ان کو بھی واپس بلا لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمان امن دے دیا، اور اس کے بعد حضرت ام حکیم حضرت اکرمہ کی تلاش میں نکلیں، تو ان کے ساتھ حضرت اکرمہ کا ایک غلام بھی تھا جنہوں نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا، اور وہ اس کو امید دلاتی رہیں، یہاں تک کہ قبیلہ عوق میں پہنچ گئیں، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے غلام کے خلاف اس قبیلے سے مدد طلب کی۔ تو قبیلے والوں نے، قبیلہ عوق نے اس غلام کو رسیوں کے اندر باندھ دیا۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت اکرمہ کے پاس پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر کشتی پر سوار ہو چکے تھے۔ تو جو کشتی چلانے والا تھا جس کو ملاح کہا جاتا ہے، تو وہ کہہ رہا تھا حضرت اکرمہ سے کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کیا کہوں؟ حضرت اکرمہ نے فرمایا میں کیا کہوں؟ تو کشتی والے نے کہا کہ جو ملاح تھا اس نے کہا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ میں اسی کلمے سے تیرا ستیہ ناس ہو، وہی حقا تیرا ستیہ ناس ہو، میں اسی کلمے سے تو بھاگ کر جا رہا ہوں۔ تو اتنے میں حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آ رہی تھیں اور اشارہ کرتے ہوئے آ رہی تھیں، اس طرح روک رہی تھیں اور اصرار کر رہی تھیں رکنے پر، اور پھر جب قریب تشریف لے آئیں تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تشریف لا رہی ہوں، اور جو سب سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، اور انہوں نے تمہیں بھی امن دے دیا ہے حالانکہ تم ان کے خلاف لڑتے رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری طرف سے امن دے دیا ہے، حالانکہ میرے قتل کا حکم صادر فرما دیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر بہت سے لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو ضرور قتل کر دو، یہاں تک کہ وہ اگر کعبہ کے غلاف کے پیچھے بھی ملیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو ان میں ایک حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ واقعی میرے لیے امن دے دیا؟ تو فرمایا کہ ہاں تمہارے لیے بھی امن دے دیا۔ تو ان کو لے کر وہ ساتھ چل پڑیں۔ تو راستے میں اپنے رومی غلام، وہ جو غلام تھا جس نے یہ حرکت کرنا چاہی تھی، تو اس کا وہ رومی تھا، یعنی رومی غلام تھا۔ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو بتایا حضرت ام حکیم نے اس کے بارے میں، تو وہ غصے کے اندر آ گئے، اور ابھی تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے قتل کر دیا اس رومی غلام کو غصے میں آ کر اسی وقت۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کرتے کرتے مکہ کے قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اکرمہ مہاجر بن کر اور مومن بن کر تمہارے پاس آ رہا ہے، کوئی اس کے باپ کو برا بھلا مت کہے۔ اخلاق دیکھو بھائی، کہ کوئی اس کے باپ کو برا بھلا مت کہے، کیونکہ جو لوگ مرے ہوئے ہیں ان کو اگر برا بھلا کہا جائے تو ان تک تو یہ بات نہیں پہنچتی، بلکہ جو زندہ اس کے رشتہ دار ہیں ان کو قلق اور افسوس ہوتا ہے، لہٰذا کوئی اس کے باپ کو برا بھلا مت کہے، اور یہ مومن بن کر تمہارے پاس تشریف لا رہا ہے۔ اور راستے کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت اکرمہ اپنی بیوی کے قریب ہونا چاہے، لیکن حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تم مسلمان نہیں ہو، لہٰذا میرے قریب نہ ہو، اور ان کو دور کر دیا۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ جس کام نے تمہیں میری بات ماننے سے روکا ہے لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا کام ہے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرمہ کو دیکھ کر خوشی سے اٹھے اور لبکے، اور خوشی کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر چادر بھی نہ تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کھڑے رہے، اور ان کے قریب ان کی بیوی بھی تھیں جنہوں نے نقاب کیا ہوا تھا۔ تو حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری اس بیوی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے، میری جان بخش دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ سچ کہتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت اکرمہ نے فرمایا آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں کام کرو، اس طرح جو دین کے جو
بڑے بڑے کام تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، تو اس کے بعد حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ آپ نے سچ بات کہی اور آپ نے حق بات کہی، اور یہ بڑی ہی زبردست بات ہے، اور آپ تو اس بات کی دعوت دینے سے پہلے ہی عرب کے اندر اور مکہ کے اندر بہت زیادہ نیکوکار تھے اور آپ امین تھے۔ تو اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پھر اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی خاص بات فرما دیں، تب بھی اللہ کے نبی نے یہی فرمایا کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ ہی پڑھا کرو۔ اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ اور بھی فرما دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور میں مجاہد ہوں اور میں مہاجر ہوں۔ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں مجاہد ہوں، میں تمام کو گواہ بناتا ہوں کہ میں مجاہد بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں اور میں مہاجر بھی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے سے اور یہ ساری باتیں کرنے سے اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے فرمایا آج جو مانگو گے اور میرے اختیار میں ہوگا تو وہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھو پھر کیا مانگا، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ میں نے اسلام کی دشمنی کے اندر جتنے بھی سفر کیے اور آپ کے خلاف آپ کے سامنے اور جنگ کے اندر اور جتنی بھی آپ کے پس پشت آپ کے خلاف باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری معاف کر دے، اور جتنے بھی اسلام دشمنی کے اندر میں آگے سے آگے بڑھا رہا ہوں اور تو اللہ تعالیٰ اس سب کو معاف فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ یہ مہاجر ہے، اور یعنی مفہوم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ یا اللہ اس نے جتنے بھی جنگیں لڑی ہیں میرے خلاف اور جتنے بھی سفر کیے ہیں اور میرے سامنے اور اسلام کے نور کو بجھانے کے لیے اس نے جو بھی اقدام اٹھائے ہیں تو وہ سارے کے سارے تو معاف فرما دے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اسلام دشمنی کے اندر جتنا مال میں نے خرچ کیا ہے اور اسلام کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں اب اس سے بڑھ کر مال خرچ کروں گا، اور اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے اور حق کے لیے اب میں جنگوں کے اندر حصہ لوں گا۔ اور بڑھ چڑھ کر انہوں نے جنگوں کے اندر حصہ لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے کہ جہاں کوئی بھی نہ جاتا ہو، اسلام لانے کے بعد تقریباً 7 سے 8 سال تک زندہ رہے ہیں اور یرموک کی جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں، لیکن بعض یہ بھی فرماتے ہیں کہ اجنادین کی جنگ کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور ایک دو روایات اور بھی ہیں، لیکن میرا جو غالب گمان یہی ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک کے اندر ہی شہید ہوئے ہیں حضرت عمر کے دور میں، تو 7-8 سال تقریباً زندہ رہے، اور حضرت ابوبکر سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پر کوئی بھی نہ جاتا ہو، جو سخت سے سخت گھاٹی ہو تو وہاں پر مجھے بھیجا کرو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑا نمبر یعنی کہ سپہ سالاری کے اندر فوج کو لیڈ کرنے کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بڑا نمبر جو ہے، سب سے اونچا نام جو ہے وہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ہے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی حضرت اکرمہ اور حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں ان کا جو نکاح تھا وہ قائم رکھا، بلکہ اور دوبارہ جو نکاح وہ نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ واقعی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ غزوہ حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں شکست ہوئی بنو ثقیف اور بنو حوازن سے، تو سہیل بن عمر نے جو ابھی مسلمان ہوا تھا فتح مکہ کے بعد یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ثقیف اور بنو حوازن کی قوت کا اندازہ نہیں تھا اس لیے شکست ہوئی۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اکرمہ بن ابی جہل کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اگر آج ان کو شکست ہو بھی گئی ہے تو کل کو اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی دے دے گا، لہٰذا ان کے ہاتھ میں کوئی نہیں ہے۔ تو سہیل ابن عمر کہنے لگا ارے واہ بڑی بات ہے، کل تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مخالف تھا، اور 21 سال تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں کرتا رہا اور آج ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے فرمایا کہ اب میں سچا مسلمان ہوں، اور ہماری عقل بھی کوئی عقل تھی، ہم باطل کے راستے پر تھے، اور ہماری عقل کیسی عقل تھی کہ ہم پتھروں کو پوجا کرتے تھے، اور سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک بات کی تھی اس کے خلاف حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع کے اوپر بھی غزوہ حنین میں جب شکست ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جنگ یرموک کے اندر یا جنگ اجنادین کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان کی اسلام کی کیفیت اسلام لانے کے بعد بہت اچھی رہی، یہاں تک کہ ان کے اوپر جو جنگ کے دھبے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے دھو دیے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کا قصہ تھا جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے اور ہم تک پہنچایا ہے۔